اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو نہایت آسان مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں، وہ بھی سورہ یاسین کا، جس کے پڑھنے سے، جس کے کرنے سے زندگی میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی چیز آپ کو مل نہیں رہی، جس کو آپ اپنی زندگی میں ناممکن سمجھ چکے ہیں، وہ آپ کو اس سورہ یاسین کے وظیفے سے فوری طور پر مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی، وہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی، اور یہ میرا آزمودہ عمل ہے، کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے سے، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ سورہ یاسین کے ویسے بھی بہت ہی فضائل و برکات ہیں۔ سورہ یاسین فجر میں پڑھی جائے تو اس کے الگ فائدے، سورہ یاسین ظہر میں پڑھی جائے تو اس کے الگ فائدے، لہٰذا سورہ یاسین کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کو مل نہیں رہی، کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دیتا ہی نہیں ہے جو اس کے بندے کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اس لیے اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی شکر پڑھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے وظائف کرنے ہیں، یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں بھی رب تعالیٰ کی مصلحت ہے، رب تعالیٰ کی اس میں کوئی بھی حکمت ہے۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ناشکری نہیں پڑھی، کیونکہ جو چیز میرے حق میں بہتر نہیں تھی، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں نوازا، تو اس پر کس چیز کی ناشکری کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو چھپی ہوتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر پڑھ لیا کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں دے رہا تو اس میں انسان ہی کی بھلائی ہوتی ہے، لیکن انسان اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ لہٰذا سورہ یاسین کو جب میں نے خود ایک عمل کیا، اور سورہ یاسین کا ہی آج آپ کو عمل بتانے والی ہوں، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، تاکہ آپ سب کو ایک ایک سٹیپ پتہ چلے اور آپ سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی لائے، اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت کر دے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرما دے، اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ مانگا کرے۔ اس وظیفے کی مجھے اجازت نہیں تھی، لیکن میں نے اجازت لے کر آپ کو یہ وظیفہ شیئر کرنا چاہا، تاکہ ان بھائیوں تک، ان بہنوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے، ان کی بھی بہتریاں ہوں، ان کی بھی حاجات پوری ہوں، ان کی بھی خواہشات پوری ہوں، کوئی بھی اس وظیفے کی خیر و برکت سے محروم نہ رہے۔ اس لیے اجازت دے کر آج آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں، آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لازمی پڑھنا ہے، اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر یقین بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو درود ابراہیمی لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود ابراہیمی انسان کی حاجت کو، دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے، یہ غلاف کی صورت میں لپیٹ کر دعا کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ اس لیے درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اپنی مشکلات کی تکمیل کے لیے بھی، مشکلات کی پریشانی کے حل کے لیے بھی آپ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین، جو کہ سبحان اللہ قرآن پاک کا دل ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل اس کی مبین ہوتی ہے۔ آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین ایک مبین تک پڑھنی ہے۔ ایک مبین تک پڑھ کر آپ نے وہیں پہ رک جانا ہے، پھر دوسری بار شروع سے پھر سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر دوسری مبین تک جانا ہے، کیونکہ سورہ یاسین میں 7 مبین آتی ہیں۔
پھر اس طرح آپ نے تیسری سورۃ مبین پہ رک جانا ہے یاسین کی، اور پھر شروع سے تیسری مبین پر جانا ہے، اور پھر آپ نے چوتھی مبین، اس طرح سے ہر دفعہ آپ نے ہر مبین پر رک کر پھر سے شروع سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کم از کم آپ نے 7 دن یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کے نماز کے بعد روٹین بنا رہے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کی، سورہ یاسین کے وظیفے کی، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ ظہر کے بعد روٹین رکھ رہے ہیں تو آپ نے ظہر کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ اس طرح اگر عصر کے بعد رکھ رہے ہیں تو آپ نے عصر کے بعد ہی وظیفہ 7 دن کرنا ہے، اور اگر مغرب کے بعد رکھ رہے ہیں تو آپ نے مغرب کے بعد ہی یہ کرنا ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد بھی آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ 7 دن مکمل لازمی کرنے ہیں، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے وہ طریقہ آپ نے لازمی اپنانا ہے، اور آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین رکھتے ہوئے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ میرا یہ جو آپ کو شیئر کرنا تھا جو سٹوری، وہ یہ تھی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور لوگوں کی خواہش تھی کہ مجھے پہلی اولاد بیٹا ہو، لیکن میری جو خواہش تھی کہ میری پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹی ہو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹی سے نوازا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہے، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، برکت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں رحمتیں نازل فرمائے۔ مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نورینہ سے بھی نوازا۔ الحمدللہ ایک بیٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے بھی نوازا۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی کام رکا ہو، کوئی آپ کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ الخیر۔